فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل، اور یہاں پر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں الدمۃ الثاقبہ جلد دوم، اور ہم یعنی ان دو چار جو پچھلی نشستیں ہیں اس میں ہم نے امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے بہت کچھ جانا ہے۔ یہ ریڈنگ کا پارٹ 41 ہے، اور ہم یہاں پر اس نشست میں انشاءاللہ امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے پیج نمبر 501 سے پڑھنا شروع کریں گے، اور ہوپ فلی 512 پہ ہم اس ٹاپک کو مکمل کر لیں گے، اور اس سے اگلی نشست میں ہم پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے بہت کچھ پڑھیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں ریڈنگ کا۔ یہاں پر اس صفحے پر ریڈنگ کے لیے ہیڈنگ ہے ابو حنیفہ اور امام باقر علیہ السلام۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں: شرح حجج اہل ہے جیم جیم، حجج ہے یا حجج ہے اہل السنت میں ابو القاسم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ابو حنیفہ امام باقر علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ اس وقت مسجد میں بیٹھے تھے۔ ابو حنیفہ نے کہا کہ کیا میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ تو معروف آدمی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تو میرے حلقے میں بیٹھے۔ ابو حنیفہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ کیا آپ امام ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں تو۔ ابو حنیفہ نے کہا کہ کوفے والے کہتے ہیں کہ آپ امام ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو ابو حنیفہ نے کہا کہ آپ انہیں لکھ کر بتا دیں کہ میں امام نہیں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہ مانے تو ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات نہ مانے؟ آپ نے فرمایا وہ تو غائب ہیں، حاضر کو دیکھ کر غائب پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ آپ بھی اہل کوفہ سے ہیں، آپ نے مجھ سے بیٹھنے کی اجازت مانگی، میں نے نہ دی، لیکن آپ پھر بھی بیٹھ گئے۔ جب آپ حاضر ہیں اور آپ میری بات نہیں مانتے تو وہ غائب کیسے مانیں گے؟ اور اب اگلی جو ہیڈنگ آ گئی وہ ہے عبداللہ ابن معمر لیسی، لام یہ سے چھوٹی ہے اور میم این میم رے، معمر لیسی۔ لکھا ہے کتاب کشف الغمہ میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن معمر لیسی نے امام باقر علیہ السلام سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ جواز متع کے قائل ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جسے اللہ نے حلال کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا ہے اور صحابہ نے عمل کیا ہے، میں کیسے اسے حرام کہہ سکتا ہوں؟ عبداللہ نے کہا کہ عمر تو نے منع کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو آپ اب تو اپنے مولا کے قول پر قائم رہ اور میں اپنے مولا کے قول پر پابند رہوں گا۔ تو عبداللہ نے کہا کہ اگر آپ کی عورتیں یہ کام کریں تو کیا آپ پسند کریں گے؟ آپ نے فرمایا بندے خدا، بات میری عورتوں یا آپ کی عورتوں کی نہیں ہے، بات اس کی ہے کہ جو تجھ سے متع کو منع کرنے والے سے زیادہ غیور ہے۔ جب اس نے اسے حلال کیا ہے تو پھر ہم حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کیا تو مدینے کے جولاہوں میں سے کسی جولاہے کو رشتہ دے گا؟ عبداللہ نے کہا ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں؟ یہ تو دائمی نکاح کی بات ہے، تو کیوں حلال خدا کو حرام کر رہا ہے؟ عبداللہ نے کہا میں حلال کو حرام نہیں کر رہا، جولاہے میرا کفو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کمال ہے تیرے تدین، تے دال یہ نون پر تدین پر اگر مدینے کا جولاہا نیک ہو، صالح ہو اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو تو اللہ اسے حور عین سے شادی کرائے گا۔ ہے واور عین یہ نون، حور عین سے شادی کرائے گا۔ اللہ نے جسے حور عین کو کفو قرار دیا ہے تو اپنی جھوٹی قومیت میں تکبر اور سرکشی کی بدولت اسے کفو نہیں سمجھتا۔ عبداللہ نے کہا واقعاً آپ لوگوں کے دل علم کی کان ہیں
اور علم کے نفع بخش میوجات الہی کے دلوں میں درخت پر لگا سکتے ہیں۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ عبداللہ نے کہا واقعاً آپ لوگوں کے دل علم کی کان ہیں اور علم کے نفع بخش میوجات الہی لوگوں کے دلوں میں پر درخت پر لگا سکتے ہیں۔ سامعین یہاں پر اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے اور وہ مین ہیڈنگ ہے اور وہ ہے مختلف مسائل کے جوابات۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے مختلف مسائل کے جوابات دے کر ہمیں کیا کیا ہدایات دی ہیں۔ یہاں پر نمبر وار ہے، نمبر 1 پہ ہے شراب۔ لکھا ہے تفصیلات کے فروع کافی میں اسماعیل کاتب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ امام باقر علیہ السلام مسجد الحرام میں تشریف فرما تھے کہ قریش کے چند افراد نے آپ کو مسجد میں بیٹھے دیکھا۔ آپ کے گرد کافی لوگ تھے۔ قریشیوں نے پوچھا یہ کون بیٹھا ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ابن علی علیہ السلام ہے۔ انہوں نے ایک جوان کو بھیجا کہ جا کر اس سے پوچھ کہ تمام گناہوں میں سے عظیم تر گناہ کون سا ہے۔ اس جوان نے آ کر امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ گناہوں میں سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا شراب خوری۔ اس نے جا کر بتایا تو انہوں نے پھر جا کر کہا کہ پوچھ کے اس نے دوسری مرتبہ آ کر پوچھا تو آپ نے پھر فرمایا کہ شراب خوری۔ اس نے آ کر بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ پھر جاؤ اور پوچھو۔ جب وہ تیسری بار آیا اور پوچھا تو آپ نے فرمایا بیٹے میں 2 مرتبہ تجھے بتا چکا ہوں کہ شراب خوری گناہوں کی جڑ ہے۔ شراب خوری سے زنا پیدا ہوتا ہے۔ شراب خوری چوری کو جنم دیتی ہے۔ شراب خوری قتل پر آمادہ کرتی ہے۔ شراب خوری شرک پر مائل کرتی ہے۔ جس طرح مادر شراب انگور کی بیل پودے سے درخت پر چھا جاتی ہے، اسی طرح شراب تمام گناہوں کو جنم دیتی ہے۔ اور اب دوسرے نمبر پہ ہے دنیا میں اندھا آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ تفصیلات اس کی یوں ہیں کہ کتاب احتجاج میں محمد ابن مسلم سے مروی ہے کہ ایک شخص امام باقر علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھنے کے لیے آیا اور اس نے کہا کہ جو ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کہ جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس آیت میں اندھے سے مراد بصارت کی عدم موجودگی نہیں بلکہ بصیرت کا نہ ہونا ہے، یعنی جو شخص تخلیق ارض و سما، گردش لیل و نہار اور ان جیسی دیگر تمام آیات الہیہ کو دیکھ کر اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اس سے بڑھ کر دنیا میں کون اندھا ہوگا؟ اور جو شخص یہاں ادراک توحید سے بے بہرا اور اندھا ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ قیامت میں بھی اندھا ہی محشور ہوگا۔ سامعین اگلی ہیڈنگ تیسرے نمبر پہ رویت باری، رے واو یتے رویت اور بے الف رے چھوٹی ہے۔ تفصیلات ہیں کہ کتاب احتجاج میں سنان سے مروی ہے کہ ایک خارجی امام باقر علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی۔ اس نے کہا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، چشم بصارت سے نہیں، نگاہ بصیرت سے دیکھا ہے، چشم ایمان سے دیکھا ہے۔ اس کی معرفت کسی قیاس سے نہیں ہوتی، حواس سے ماورا ہے، مخلوق کے مشابہ نہیں، اور تمام آیات الہیہ اس کی دلیل ہیں۔ وہ کبھی اپنے فیصلے پر کسی پر ظلم نہیں کرتا اور وہی لا شریک معبود ہے۔ وہ شخص یہ سن کر حیران ہوا اور کہنے لگا واقعاً آپ لوگ ہی اس مسند کے اہل ہیں۔ اور اب آئیے چوتھے نمبر پہ ہیڈنگ ہے جناب حسنین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلبی فرزند ہیں۔ تفصیلات یوں ہیں، کتاب روضۃ الکافی ابو الجارود سے مروی ہے کہ میں ایک دن امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ آپ نے فرمایا ابو الجالود، یہ لوگ جناب حسنین کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا قبلہ، وہ انہیں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیم نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا جواب دیتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ ہم قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذریت نوح سے ہونا اور آیت مباہلہ پیش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ بیٹی کی اولاد بعض اوقات اولاد کہی جاتی ہے لیکن وہ صلبی اولاد نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو الجارود، میں تجھے آج اس ایک ایسی آیت کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ اگر وہ اسے تسلیم کر لیں گے تو انہیں ماننا پڑے گا کہ جناب حسنین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلبی فرزند ہیں، اور اگر وہ نہ مانیں گے تو انہیں آیت سے انکار کرنا پڑے گا، اور جب آیت سے انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کیا قبلہ فرمائیے، تو آپ نے یہ آیت پڑھی۔ سامعین یہاں پہ آیت کا کیونکہ ترجمہ نظر نہیں آ رہا،
تو ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لکھا ہے کہ حرمت علیکم اماتکم و بناتکم و اخواتکم سے لے کر وحلات الابناءکم الذین من صلایکم تک پڑھی، اور فرمایا کہ ان سے پوچھ، آیت میں جن عورتوں سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے ان میں صلبی بیٹے کی بیوی سے نکاح باپ کے لیے حرام فرمایا گیا ہے۔ اب بتاؤ کہ جناب حسنین علیہ السلام میں سے کسی کی بیوی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کر سکتے ہیں کیا؟ اگر وہ ہاں کریں گے تو وہ کافر ہو جائیں گے، اور اگر نہ کریں گے تو انہیں ماننا ہوگا کہ جناب حسنین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلبی بیٹے ہیں۔ آئیے سامعین، اگلی ہیڈنگ ہے 5ویں نمبر پہ، وفات جناب محمد حنیفہ۔ تفصیلات ہیں، کتاب بہار میں مروی ہے کہ کیسا نہیں ہے، کیسانیہ میں سے ایک شخص نے امام باقر علیہ السلام کے ساتھ جناب محمد حنیفہ کی زندگی پر گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے یہ کیا حماقت کر رکھی ہے؟ جناب محمد ہمارے گھر کے فرد تھے یا آپ کے گھر کے؟ اس نے کہا آپ کے گھر کے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر ہمیں زیادہ معلوم ہونا چاہیے یا آپ کو؟ تو اس نے کہا آپ کو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے نانا نے بتایا تھا کہ میں محمد حنیفہ کے غسل، کفن، تجہیز اور نماز جنازہ اور تدفین تک تمام مراحل میں موجود رہا ہوں۔ اس نے کہا آپ کے والد کو اسی طرح اشتباہ ہوا ہوگا، الف شین تے بے الف ہے، ہوا ہوگا، جس طرح یہودیوں کو حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں اشتباہ بھی ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تو اپنے اسی استدلال کا ثالث مان لے گا؟ لکھا ہے کہ اس نے کہا مان لوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے اسی استدلال سے تیری تردید ہو جائے تو پھر اپنے اس غلط عقیدے کو چھوڑ دے گا؟ اس نے کہا چھوڑ دوں گا۔ آپ نے فرمایا جب یہودیوں کو اللہ نے حضرت عیسیٰ کے متعلق مبتلائے اشتباہ کیا تو یہودی حضرت عیسیٰ کے دوست تھے یا دشمن؟ اس نے کہا دشمن تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اب خود بتا کہ کیا میرا والد محمد حنیفہ کا دوست تھا یا دشمن؟ اس نے کہا دوست۔ آپ نے فرمایا اشتباہ میں دوستوں کو ڈالا جاتا ہے یا دشمنوں کو؟ اس نے کہا دشمنوں کو۔ آپ نے فرمایا اب بتا اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ میرے والد جو محمد حنیفہ کے دوست تھے ان کو اشتباہ میں ڈالتے؟ تو اس نے اسی وقت اپنے عقیدے سے توبہ کر لی۔ سامعین، اب اگلی ہیڈنگ ہے زید ابن حسن علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام۔ یہ 6 نمبر پہ ہوگی۔ یا نمبر لکھا نہیں ہے، بعض دفعہ لکھنا بھول جاتے ہیں کتاب میں، پرنٹنگ میں، لیکن کیونکہ ہم اسی تسلسل کو پڑھ رہے ہیں تو میرے خیال یہی ہے۔ اس میں لگتے ہیں اس حوالے سے تفصیلات ہیں کہ جس طرح جناب عبداللہ ابن عباس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد ہونے کے ناطے حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں حزب اقتدار نے لانے کی کوشش کی، یہی وجہ ہے کہ صحیح ستہ وغیرہ میں جناب ابن عباس سے احادیث بکثرت ملتی ہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت جناب ابن عباس کی عمر حد بلوغ تک بھی نہیں پہنچی تھی، لیکن جناب ابن عباس اس چیز کو جان گئے تھے، اس لیے انہوں نے کبھی بھی حضرت علی علیہ السلام کے سامنے آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بالکل اسی طرح جب سلسلہ امامت ذریت مظلوم کربلا میں چلا اور واقع کربلا کے بعد اموی حکومت کی چولیں ہل گئیں تو روز روز کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی، تو اموی حکمرانوں نے بھی ہر دور میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے سامنے کسی نہ کسی کو لانے کی کوشش ترک نہ کی۔ یہ لوگ اولاد امام حسن علیہ السلام کو ہمیشہ اس بات پر اکساتے رہتے تھے کہ تم لوگ علی علیہ السلام کے بڑے بیٹے حسن کی اولاد ہو، امامت تمہارا حق تھی، جبکہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد مدعی امامت بنی رہتی ہے، تم خاموش رہتے ہو۔ جناب سجاد علیہ السلام کی زندگی تک ان لوگوں نے اولاد حضرت علی علیہ السلام کو سامنے کرنے کی کوشش کی، سرکاری پروپیگنڈا بھی کیا جاتا تھا اور شیعان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقسیم کرنے کی خاطر حکومت خرچ بھی کرتی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ جو لوگ ہمیں نہیں مانتے چلو نہ مانے، خود بھی تو ایک سٹیج پر جمع نہ ہو۔ پھر لکھا ہے کہ اموی کوششوں نے مظلوم کربلا کے بعد پہلے تو جناب محمد حنیفہ کو سامنے لانے کی کوشش کی، لیکن جب ان کی طرف سے ناکام ہو گئے تو پھر شیعوں کو آگے بڑھا دیا۔ ہر دور اور ہر قوم میں
ایسے سادہ لوح افراد مل جاتے ہیں جو معمولی سی کوشش سے بدل اور بھٹک جاتے ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے جناب محمد کو از خود امام کہنا شروع کر دیا۔ بالآخر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سجاد سے معذرت کی۔ جناب سجاد علیہ السلام کے حالات میں سابقاً حجر اسود کا واقعہ گزر چکا ہے، یوں جناب محمد کے خلوص اور ان کے تدبر نے اس اموی چال کو ناکام بنا دیا۔ البتہ جناب باقر علیہ السلام کے زمانے میں اولاد امیر المومنین علیہ السلام چونکہ نہ رہی تھی اور اولاد امام حسن علیہ السلام ہو گئی تھی، اس لیے اموی نمک خواروں نے سادات بنی فاطمہ اور شیعان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقسیم کرنے کی خاطر اولاد امام حسن کو آگے کیا۔ زیادہ تو کامیاب نہ ہو سکے، لیکن کچھ نہ کچھ کامیابی ہو گئی، اور زید ابن حسن علیہ السلام اموی ایجنٹوں کے جال میں پھنس گئے۔ زید نے امام باقر علیہ السلام سے اس بات پر نزاع شروع کر دی، نون زے الف عین نزاع شروع کر دی کہ ہمارا بھی میراث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حصہ ہے، لہٰذا تبرکات انبیاء علیہ السلام میں سے بالعموم اور تبرکات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالخصوص ہمیں نصف دے دو۔ زید نے قاضی کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ امام باقر علیہ السلام نے اپنے بھائی زید کو اپنی طرف سے نمائندہ بنا کر عدالت میں بھیجا۔ دوران گفتگو زید ابن حسن علیہ السلام نے جناب زید ابن علی علیہ السلام سے کہا کہ آپ سندھی ماں کے بیٹے ہیں، چونکہ جناب زید ابن علی علیہ السلام کی والدہ سندھ سے تھیں، اس لیے زید ابن حسن علیہ السلام نے اسی مناسبت سے کہا تھا۔ جناب زید ابن علی علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، صرف اتنا کہا کہ آپ میرے محترم اور بزرگ ہیں، آپ نے بلا وجہ میری ماں کا نام لیا ہے، جس کا تعلق ہمارے اس نزاع سے نہیں تھا، اس لیے میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ سے اس سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر واپس چلے آئے اور امام باقر علیہ السلام کو سب کچھ بتایا۔ اس کے بعد باقر علیہ السلام خود حاضر عدالت ہوئے اور آپ نے زید ابن حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نے اپنی بغل میں جو چھری چھپا رکھی ہے، اگر وہ میرے برحق ہونے کی شہادت دے دے تو تو مان جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ زید نے کہا کہ ہاں مان جاؤں گا۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ عربی میں لکھا ہے، اس کا ترجمہ بھی ہے کہ اے چھری تجھے اللہ کی قسم بول۔ زید کی بغل سے چھری زمین پر گری اور اس نے توحید رسالت اور ولایت کی شہادت دینے کے بعد کہا کہ اے زید تو ظالم ہے اور میراث رسول کی نسبت سے محمد ابن علی علیہ السلام تجھ سے زیادہ حقدار ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جس پتھر پر ہم دونوں کھڑے ہیں، البتہ یہ پتھر میرے حقدار ہونے کی گواہی دے دے تو پھر تو مان جائے گا؟ تو زید نے کہا مان جاؤں گا۔ آپ نے پتھر سے مخاطب ہو کر فرمایا اے پتھر تجھے اللہ کی قسم بول اور جو تو جانتا ہے وہ بتا دے۔ پھر یہ ہوا کہ پتھر زید کے قدموں میں لرزا، شہادت توحید، شہادت رسالت اور شہادت ولایت دینے کے بعد اس نے کہا اے زید آپ ظالم ہیں اور محمد ابن علی اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں جن کا تو ان سے مطالبہ کر رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا جو سامنے یہ درخت کھڑا ہے اگر یہ میرے حق میں شہادت دے دے تو مان جائے گا؟ زید نے کہا جی مان لوں گا۔ آپ نے درخت کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا اے درخت تجھے اللہ کا واسطہ بول اور جو تو جانتا ہے بیان کر۔ درخت نے اپنی جگہ چھوڑی، امام باقر علیہ السلام کے قریب آیا، توحید رسالت اور ولایت کی شہادت کے بعد کہا اے زید آپ ظالم ہیں، حق حسن محمد ابن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ان 3 معجزانہ شہادتوں کے بعد زید کے پاس نزاع کا کوئی جواز نہ رہا تھا، فیصلہ ہو گیا، عدالت سے باہر آ گئے۔ زید وہاں سے سیدھا حشام کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ حد ہو گئی ہے، تمہاری مملکت میں جادوگر رہتے ہیں اور تم نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں دی۔ حشام نے کہا کون جادوگر؟ زید نے امام باقر علیہ السلام کے متعلق سب کچھ سنا ڈالا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حکومت کے لیے خطرہ نہ بن جائیں۔ پھر لکھا ہے کہ یہ وہ نازک جملہ تھا کہ جس سے ہر حکمران پھڑک اٹھتا ہے۔ حشام کیسے پرسکون رہ سکتا تھا؟ حشام نے کہا دیکھ زید، ہم پہلے ہی کربلا کے واقعے سے کافی بدنام ہو چکے ہیں، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل نہیں کروں گا، اگر میں
اسے گرفتار کر کے یہاں بلوا لوں تو تو قتل کرے گا؟ زید نے کہا جب تو حکمران ہو کر قتل نہیں کر سکتا تو پھر میں کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ ویسے اگر تو قتل نہیں کر سکتا تو کم از کم اسے نظر بند تو کر سکتا ہے تاکہ تیری حکومت کسی متوقع خطرے سے محفوظ رہ جائے۔ ہشام نے کہا تیرا یہ مشورہ مناسب ہے۔ چنانچہ ہشام نے اپنے گورنر مدینے کو احکامات جاری کر دیے۔ جواب میں والی مدینہ نے لکھا آپ کو معلوم ہے کہ ہم حکم کے بندے ہیں، جیسے حکم ہوگا ہم پابندی کریں گے اور تعمیل میں کوتاہی نہیں ہوگی۔ محمد ابن علی علیہ السلام سے میں مطمئن ہوں، وہ کہیں نہیں جائے گا، مدینے ہی میں ہے اور میری نظروں میں ہے۔ چونکہ ہم آپ کے نمک خوار ہیں اس لیے ہمارا فرض ہے کہ آپ کو ہر بات سے آگاہ کر دیا جائے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس زید ابن حسن علیہ السلام پہنچ گیا ہے اور آپ اسی کو استعمال کر رہے ہیں۔ زید ابن حسن علیہ السلام کا مدینے میں نہ اپنوں میں کوئی مقام ہے نہ بیگانوں میں، وہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ اس کا خیال ہے یہ ہے کہ اگر محمد علیہ السلام ابن علی علیہ السلام سامنے سے ہٹ جائے تو شاید شیعان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قدموں میں گر جائیں گے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ شیعان آل محمد کتنے سخت جان ہیں، اموی حکومت کی کتنی سختیاں جھیل رہے ہیں، مگر بئیں ہمہ وہ اموی حکومت کے سامنے تک آج تک نہیں جھکے، دولت اور تشدد کو وہ خاطر میں ہی نہیں لائے۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ محمد ابن علی علیہ السلام کے پاس وہ سب کچھ ہے جو اس قسم کے افراد کو مطلوب ہوتا ہے۔ محمد علیہ السلام ابن علی علیہ السلام اس وقت میرے خیال کے مطابق روئے ارض پر سب سے زیادہ زاہد، متقی، پرہیزگار، عابد، رات مصلے پر گزارنے والا اور دن روزے سے بتانے والا واحد وہ فرد ہے جس کے پاس دولت علم کے علاوہ علم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اور یہی علم و عمل ہی ہے جو شیعان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی طرف کھینچتا ہے، اور جس کے مقابلے میں شیعان آل محمد اموی تشدد برداشت کر لیتے ہیں۔ اس سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میرے جاسوس ہر وقت اس کی محفل میں موجود رہتے ہیں اور مجھے پل پل کی خبر ہوتی ہے۔ آپ زید ابن حسن علیہ السلام کو سمجھا دیں کہ اگر محمد علیہ السلام ابن علی علیہ السلام نظر بند بھی ہو جائیں تو بھی شیعان آل محمد اس کے پاس نہیں آئیں گے، کیونکہ زید علم و عمل ہر دور سے تہی دامن ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، کیونکہ زید زے یہ دال علم و عمل ہر دور سے تہی دامن ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اموی حکومت جسے کربلا اور کربلا کے بعد آل محمد علیہ السلام سے تصادم نے کمزور سے کمزور تر کر دیا ہے، ہمارے اس اقدام سے اور کمزور ہو جائے۔ ویسے جو حکم ہو اس کی تعمیل ہوگی۔ میں آپ کے جواب کے انتظار میں ہوں۔ جب عبد الملک کو خط ملا تو اس نے زید کو دکھایا۔ زید نے ایک خط پڑھ کر کہا کہ آپ کے والی مدینہ کی باتیں سب درست ہیں، ویسے محمد کے پاس حضور کا اسلحہ، تلوار، زرہ، انگوٹھی، عصا اور دوسرے تبرکات ہیں۔ اگر وہ آپ کو مل جائیں تو کتنی خوش نصیبی ہوگی۔ اگر محمد علیہ السلام دینے سے انکار کرے تو اس سے آپ کے لیے اسے راستے سے ہٹانے کا موقع بھی مل جائے گا۔ عبد الملک نے کہا یہ بات درست ہے۔ عبد الملک نے اپنے والی کو خط لکھا کہ محمد ابن علی علیہ السلام کو 1,00,000 درہم دے دو اور اس سے کہو کہ نبوی تبرکات آپ کے حوالے کر دے، آپ وہ تمام چیزیں مجھے بھجوا دیں۔ والی مدینہ خط لے کر امام باقر علیہ السلام کے گھر آیا اور آپ کو وہ خط دکھایا۔ آپ نے فرمایا مجھے چند دن کی مہلت دے۔ والی مدینہ نے مہلت دے دی۔ امام باقر علیہ السلام نے چند دن بعد مطلوبہ سامان تیار کر کے والی مدینہ کو دے دیا۔ والی مدینہ نے شام بھجوا دیا۔ عبد الملک نے زید کو بلا کر دکھایا۔ زید نے کہا ان میں سے کوئی چیز بھی نبوی تبرکات میں سے نہیں ہے۔ عبد الملک نے والی مدینہ کو خط لکھا۔ والی مدینہ وہ خط لے کر آپ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا عبد الملک سے کہہ دے میرے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، خواہ قبول کریں یا نہ کریں۔ والی مدینہ کا خط ملنے کے بعد عبد الملک نے زید کو
گرفتار کر کے مدینے بھجوا دیا اور امام باقر علیہ السلام کو لکھا کہ آپ کا آدمی آپ کے پاس آ رہا ہے، اسے کچھ سکھائیں۔ ساتھ ہی عبد الملک نے والی مدینہ کو زہر آلود زین بھجوائی کہ امام باقر علیہ السلام کو کسی طرح سے اس پر ہی سوار کرائیں۔ والی مدینہ ابراہیم ابن ولید نے وہ زین گھوڑے پر کسوا دی اور آپ کو دعوت دی، دوبارہ یہاں کسوائی اور آپ کو دعوت دی۔ آپ اس پر سوار ہو گئے۔ زہر نے جسم پر اثر کیا۔ گھر آ کر جب اترے تو صاحب فراش ہو گئے۔ 3 دن تک صاحب فراش رہے اور اس عالم فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے دم آخر وصیت فرمائی، جعفر علیہ السلام، جعفر بیٹے، میں اپنی فلاں اراضی 10 برس کے لیے وقف کر رہا ہوں، اس کی جملہ آمدن ان نوحہ گر عورتوں پر خرچ کرتے رہنا جو میرے بعد 10 برس تک منی میں میرے لیے عزاداری کریں گی۔ سامعین، اب یہاں اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی اولاد۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب ارشاد شیخ مفید کے مطابق آپ کے 5 فرزند اور 2 بیٹیاں تھیں۔ پہلے نمبر پہ امام جعفر صادق علیہ السلام، دوسرے نمبر پہ امام عبداللہ افتح الف توئے ہے۔ ان دونوں کی والدہ جناب ام فروہ بنت قاسم ابن محمد ابن ابو بکر تھیں۔ اس مخدرہ کا نام فاطمہ تھا۔ تیسرے نمبر پہ نام ہے عبداللہ اصغر اور چوتھے نمبر پہ ابراہیم۔ لکھا ہے یہ دونوں ام حکیم سے تھے۔ پھر 5ویں نمبر پہ نام ہے علی، 6 نمبر پہ ام سلمہ اور 7ویں نمبر پہ زینب۔ ان کی والدہ کا نام مورخین کو نہیں مل سکا۔ تو سامعین، اب یہاں پر کتاب کے صفحہ نمبر 512 پر ہم نے مکمل پڑھ لیا امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے، اور اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کیونکہ اگلی نشست میں ہم باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ عنوان ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس نشست سے آپ سے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔